أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا مطالبہ ذکر کیا تھا آپ علیہ السلام سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو ہمیں معجزے دکھائیں اور ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ سچے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ پر رحم کرتے ہوئے فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے، اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایک تو معجزے انبیاء دکھاتے ہیں، امت والے اگر انکار کر دیں، نہ مانیں تو اللہ عذاب لے کر نہیں آتا. لیکن اگر امت والے معجزے مانگیں اور معجزہ آنے کے بعد نبی پر ایمان لے کر نہ آئیں تو اللہ سب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کہ قوم عاد والوں نے معجزہ مانگا، نبی نے دکھایا، نہ ماننے کی شکل میں اللہ نے ہلاک کیا. قوم صالح والوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا کہ یہ اونٹ، گابن اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہو جائے. قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے اور قرآن کا ضابطہ ہے کہ فرمائشی معجزہ جو مانگے نہ تسلیم کرے اللہ ہلاک کر دیتے ہیں. یوں تو میرے نبی نے کئی معجزے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جانوروں کا انسانی زبان میں گفتگو کرنا دکھایا ہے، فرشتوں کا زمین پہ اترنا عربوں نے دیکھا ہے، درخت کا زمین کا سینہ چیر کر آنا دیکھا ہے، کنکریوں کا اشہد واللہ الہ الا اللہ کا پڑھنا دیکھا ہے. بے شمار معجزے میرے نبی کے ہاتھوں سے، انگلیوں مبارک سے پانی کے چشموں کا پھوٹنا دیکھا ہے. لیکن یہ فرمائشی نہیں تھے. انہوں نے فرمائشی کہا کہ پہاڑ سونے کا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا اور بتایا آپ علیہ السلام کو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ ان کو یہ معجزے دکھائیں بھی، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر
ان سے باتیں کرنے لگیں تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کو کہا ہے نا جگہ جگہ، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہر ہیں، ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ انسان کا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے۔ اللہ ان بنیادوں پر یہ حکم فرما رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، تو انسان یہ نہ کہے کہ یہ تو اللہ نے اس کو کافر بنا دیا، اور اگر مسلمان ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، اور کافر جو ہے اللہ نے اس کو توفیق عطا نہیں فرمائی۔ یہ خطرناک باتیں ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، دین کا بول بالا کر دیا، سب کو اسلام کا تعارف کروا دیا۔ اللہ تو مستقبل کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ جیسے اس کی آسان سی مثال سمجھیں، تقدیر کے معاملے میں اکثر لوگوں کو مغالطہ رہتا ہے کہ اللہ نے جی ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں تقدیر میں لکھے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی فیوچر کا، اس کی فیوچر پلاننگ کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اللہ وہ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے بندہ کام نہیں کرتا یا کرتا ہے، یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے اور 5-10 دن کے بعد ٹیچرز بتا دیتی ہیں کہ یہ بچہ ٹاپ کرے گا، یہ فرسٹ آئے گا اور یہ فیل ہوگا، اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو فرسٹ آنے والا کیا ٹیچر کے کہنے سے فرسٹ آیا ہے، اور جو فیل ہوا کیا اس وجہ سے فیل ہوا کہ ٹیچر نے کہا تھا فیل ہوگا؟ اس وجہ سے نہیں، وہ اپنی محنتوں کی وجہ سے۔ ٹیچر کو کیسے پتہ چلا؟ ٹیچر کی وہ لائن تھی، اس نے اپنے اندازے کی بنیاد پر ایک تخمینہ اور اندازہ لگایا جو کہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے اندازے، اللہ کے تخمینے وہ تو یقینی ہوتے ہیں، اور اللہ کی باتیں تو وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے، انسان کا مستقبل تک جانتا ہے، تو وہ تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ باقی تو بس کچھ چیزیں ہیں تقدیر میں، انسان کی زندگی موت ہے، انسان مرے گا کہاں پہ، اس کو رزق کتنا دینا ہے، یہ بھی انسان اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت سے، اپنے اخلاق سے بدلوا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ دعاؤں سے یہ چیزیں بدلوائی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ یہ قبروں سے اٹھ کر آ جائیں تب بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضور کو تسلی دی کہ آپ ان کی مخالفت اور انکار سے اور ان کے مذاق سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کا ٹھٹھا کیا گیا، ان کے معجزات کا انکار کیا گیا۔ ہم نے تو آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں دیا ہے، یہ آج مانے نہ مانے قیامت تک کے لوگ اس کو تسلیم کریں گے۔ ہر آنے والا مانے گا یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بھی مانتے تھے، بس تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے تھے، پتہ تھا، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کیسے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں بتائیں۔ ابو جہل کہا کرتا تھا ہمیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے، برحق ہے، لیکن اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہماری چودراہٹ بھی گئی، سرداری بھی گئی، پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اس وجہ سے ہی ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ بلکہ انہوں نے تو کوششیں کی آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی لالچیں کو دینے کی، خاندانی حسب نسب کے بارے میں اور ہر طرح سے لالچوں کو دینے کی کوشش کی۔ اور ان آیتوں کے بارے میں مفسرین شان نزول بھی لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے چچا جب بیمار ہو گئے تو قریش کے سردار آپ علیہ السلام کی عداوت اور تکلیف پہنچانے لگے تھے، قتل کی سازشیں کرنے لگے تھے۔ مشرکین کو یہ فکر لگ گئی اگر ابو طالب کی وفات ہو گئی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ابو طالب کے بعد اگر ہم محمد کو قتل کریں گے تو لوگ تانا دیں گے، دیکھو جب تک چچا تھا تو محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے بھتیجے کا، چچا چلا گیا تو دلیر بن گئے۔ تو انہوں نے چند لوگوں کو مشورہ کر کے
ابو طالب کے پاس بھیجا وفد کی شکل میں، جس میں ابو سفیان تھے، ابو جہل تھا، عمرو بن عاص، یہ سردار تھے۔ ابو طالب سے ملاقات کی، وفد پہنچتا ہے۔ وفد نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے بتوں کو بڑی تکلیف پہنچا رکھی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ان کو بلا کر سمجھائیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم اس پر صلح کر لیں گے کہ وہ جس طرح اپنے دین پر چلتے ہیں چلنے دیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کی مخالفت ختم کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کو تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے سارا عرب تمہارا ہوگا، تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارے تابع اور تمہیں جزیہ دینے والے بن جائیں گے؟ ابو جہل کہنے لگا ایسا کلمہ ایک نہیں، ہم 10 کہنے کو تیار ہیں، ایسے تو ہم 10 کلمے کہہ لیں گے، بتلائیے وہ کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ بس یہ سننا تھا، سارے برہم ہو گئے۔ ابو طالب نے بھی حضور سے کہا میرے بھتیجے اس کلمہ کے سوا کوئی اور بات کہو، کیونکہ آپ کی قوم اس کلمہ سے گھبرا گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، پھر انہوں نے دوسری آفر کروائی کہ اگر محمد کو کچھ چاہیے، عرب کی سرداری چاہیے، ہم وہ دے دیتے ہیں، یہ بیمار ہیں ان کا علاج کروا دیتے ہیں، ان پر کوئی جن بھوت چمٹ چکا ہے ہم کسی ماہر کو بلا کے وہ اتروا دیتے ہیں، یہ عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں، جس گھر میں جس سے شادی کا کہتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں۔ اس وقت میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج کو لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس کلمہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس پر ناراض ہو کر انہوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتا تو ہم بھی تیرے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو وہاں اللہ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیا آپ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں ورنہ یہ بدلے میں آپ کے خدا کو یعنی مجھے برا بھلا کہیں گے، آپ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہے نا؟ تو یہ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد دعوت کا انداز بدل دیا اور انداز سے دعوت دینا شروع کر دی۔ اور یاد رکھیں ایک چیز یہاں پر میں اور ذکر کرتا چلوں، اسلام دین فطرت ہے، پریکٹیکلی دین ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، جیسے عیسائیت تھیوری کا نام ہے، یہودیت تھیوری کا نام ہے، اسلام پریکٹیکلی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام جس کے کرنے سے انسان کی ذات پر کوئی حرف نہیں اٹھتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اللہ نے وہ آپ علیہ السلام سے کروایا تاکہ لوگوں کے سامنے مثالیں آ جائیں، ایگزامپلز آ جائیں، صرف تھیوری نہ رہے۔ اور ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے انسان کے کریکٹر کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے وہ کام صحابہ سے کروائے ہیں تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے سامنے مثالیں آ جائیں، نمونہ آ جائے اور لوگ اندھیرے میں نہ رہیں۔ مثلا نیند انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فجر میں سلا کے رکھا۔ ایک موقع پر سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، بلال سے کہا کہ بلال ہمیں جگا دینا، تو کوئی نہیں کوئی بھی جاگا، سارا مجمع سویا رہا، اور صبح سورج کی کرنوں نے آ کے میرے نبی کو جگایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے اٹھو، یہ شیطان کی وادی ہے کہ جہاں پر ہم سوئے رہے۔ اور بلال سے کہنے لگے کہ بلال تو نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟
کیوں نہیں اٹھایا؟ تو بلال نے کہا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو نہیں جگایا مجھے بھی نہیں جگایا، مجھے بھی نہیں جگایا۔ تو یہ کام، اس سے انسان کی کریکٹر پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو اللہ نے ہمیں مثالیں دے کر بتلا دیا کہ اگر کوئی سویا رہے تو نماز قضا کیسے کرے گا۔ ایک خندق کے موقع پر 4 نمازیں قضا کیں حضور نے، ظہر عصر مغرب عشاء، اور پھر بعد میں اکٹھی پڑھی تاکہ امت کو بتلا دیا جائے کہ قضا نمازوں کو کیسے پڑھا جائے گا، کیا طریقہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، ایک بیوی کی وجہ سے باقیوں کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا لی کہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے، تو حضور نے قسم بھی توڑ دی اور کفارہ بھی ادا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نکاح کیے، نکاح کے بعد طلاق دے دی امت کو بتلانے کے لیے کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بہت سارے وہ کام جو کسی بھی ادنا سے ادنا چھوٹے سے انسان کے کریکٹر پر بھی حرف نہیں آتا، اللہ نے وہ حضور سے کروائے تاکہ امت کے سامنے نمونہ آ سکے، نمونہ آ سکے۔ نکاح بھی کروائے، طلاق بھی دلوا دی، خوشی غمی کیسے کرنی ہے وہ بھی بتا دیا، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اپنوں کو کیسے نوازا جائے گا، یہ سارا بتا دیا۔ اور جن کاموں کے کرنے سے تھوڑا سا کریکٹر پر حرف آتا ہے وہ اللہ نے صحابہ سے کروائے، کہ صحابہ سے چوری کروا دی، تاکہ چوری سے پھر ہاتھ بھی کٹوا دیا۔ کیوں؟ تاکہ امت کے سامنے چوری کے مسائل آ سکیں، ہاتھ کاٹنے کے مسائل آ سکیں۔ صحابہ سے ڈاکہ ڈلوا دیا اور ڈاکہ ڈلوا کے ان کا وہ سزا بھی دلوائی۔ کیوں؟ تاکہ امت کے سامنے اس کے مسائل آ سکیں، ورنہ اگر یہ مسائل نہ آتے تو کیا نقصان لازم آتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ پھر پتہ نہ چلتا کہ ہاتھ کیسے کاٹیں گے، پاؤں کیسے کاٹیں گے، سزا کیسے دی جائے گی۔ صحابہ سے تہمت لگوا دی، تہمت کی سزا بھی دلوا دی۔ صحابہ سے بدکاری کروا دی، پھر بدکاری کی سزا بھی دلوا دی، تاکہ امت کے سامنے مثالیں آ جائیں۔ یہاں یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ اسلام ایک پریکٹیکلی دین ہے، اسلام یہ کہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہر مسئلے کا حل بتا دیا۔ ہر کوئی مسئلہ اٹھا کے دیکھیں، وہ آپ کو انبیاء سے، صحابہ سے یا تابعین تبع تابعین کی سیرت سے مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مسئلے کی مثال نہ ہو۔ تو یہ آپ نے بات ایک ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے جو کچھ کروایا وہ صحابہ نے خود نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے سامنے ایک ڈیمو کلاس دلوانی تھی۔ یہ ڈیمو ہے جو صحابہ سے جو کچھ کروایا، چوری کروائی، تہمت لگوائی، بدکاری کروائی، شراب پلوائی، ڈاکہ ڈلوایا، جو کچھ صحابہ سے وہ کام جو ہمیں لگتا ہے کہ گناہ ہے، یہ ایک ڈیمو کلاس تھی، قیامت تک کے انسانوں کو بتانا تھا۔ ہمارے ہاں دیکھیں ڈیمو کلاس کروائی جاتی ہیں، اور اب یوم پاکستان کے موقع پر کسی کو دشمن بنوا کے مروایا گیا، یہ سارے اپنے ہی لوگ تھے، وہ کوئی پرایا نہیں تھا، اور اپنے ہی سپاہیوں سے ان کو کیسے مارنا ہے، پکڑنا کیسے ہے۔ تو یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ تھے، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ بدبخت بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے ان واقعات کو پکڑ کر اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ غلطی بھی صحابی نے کی، یہ بھی کی۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیاں نکالنے والے، جن کے بارے میں کل کائنات کا رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ میں جنت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ سرٹیفکیٹ جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے اخیر میں دیا جائے گا، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ، اللہ تعالیٰ وہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو دنیا میں ہی بانٹ چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو فتنے نئے نئے اٹھتے ہیں اور صحابہ کی غلطیاں بتاتے ہیں، تو سن کر آپ کہہ دیں یہ تو اللہ نے خود کروایا ہے، ہمیں مثالوں کو اس کے ذریعے سمجھانے کے لیے۔ یہ تو ڈیمو کلاس تھی اور اللہ نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو ہمیں نہیں کچھ حق بنتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں، کون حق پر ہے، کون غلطی پر تھا، کس نے کیا کیا، کیوں کیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں۔
ہر جمعے کو ہر خطیب یہ پڑھتا ہے اللہ اللہ. میرے نبی فرما کے گئے تھے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی سے باز رہنا، کوئی گفتگو نہ کرنا. سارے ستارے ہیں، سارے میرے پیارے ہیں. لا تتخذوا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، کوئی جملے نہ کسنا، کوئی کمنٹس نہ کرنا. وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، جنت کے شہزادے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہم ٹھہرے بھنگی، ہماری اوقات ہے، ہم تو اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. چلتے ہیں صحابہ کی ذات کے بارے میں فیصلے کرنے. وہ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دو آدمی بھنگی سڑک کی صفائی کر رہے تھے. تو صفائی کرتے کرتے ایک کہنے لگا کہ بادشاہ کس کو بننا چاہیے. ایک کہنے لگا بڑے بیٹے کو بننا چاہیے، بڑا اچھا ہے، نیک ہے. دوسرے بھنگی نے کہا نہیں، چھوٹے کو بننا چاہیے، وہ ذرا سمجھدار ہے. تو کوئی سیانہ گزرا، اس نے کہا رے بھنگیو، اپنی اوقات میں رہو، سڑکوں کی صفائی کرو، کہاں چلے تم بادشاہوں کے فیصلے کرنے. تو یہی ہمارا کام ہے، ہم اپنے آپ کو تو بنا لیں، اپنی تو اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق تو بنا لے. کہاں چلتے ہیں صحابہ کے فیصلے کرنے. بہرحال یہاں اس 6-8ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام دین فطرت ہے، پریکٹیکلی دین ہے. یہ تھیوری کا نام نہیں ہے، صرف کانسیپٹ اور آئیڈیاز نہیں ہیں، سب کچھ عملی طور پہ کر کے دکھایا گیا، یا نبیوں نے یا صحابہ نے. اچھا جی، اس کے بعد چل کر اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول بتا رہے ہیں ان آیات میں کہ کسی گناہ کا سبب بھی گناہ ہوتا ہے، گناہ کا سبب بھی وہ گناہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو یہاں کہا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کر دیا ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ یہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے. یہاں سے ایک بہت بڑا ضابطہ نکل آیا، وہ یہ ہے کہ جو کام اپنی کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ کا کام ہے نا. اچھی نیت سے بھی انسان کوئی کام کرے، لیکن وہ کام لے کر جانے والا ہے گناہ کی طرف سے، تو وہ اچھا کام بھی کرنا جائز نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے. کہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی کام ہے اپنی ذات میں تو جائز بلکہ اچھا ہے، لیکن اس کے کرنے سے فساد اور بگاڑ آ سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ اچھا کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثلا آپ علیہ السلام کا ان کافروں کے بتوں کو برا بھلا کہنا اچھا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھی حضور کے خدا کو، ہمارے رب کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. تو ایک اچھے کام کے نتیجے میں شر پھیلنے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے اللہ نے منع کر دیا. اس کی ایک مثال اور سمجھیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، انسان خود تو ان کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی اور شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا سبب یہ بنا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوائی ہیں. تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دے. تو یہاں پہ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کے کرنے سے کوئی گناہ لازم آتا ہے، وہ اچھا کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کی ایک مثال اس کی میں اور مثالیں تو اس سے نہیں دیتا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اس کی آج کے معاشرے میں کیا مثال ہے نا. کسی شخص کا بیٹا نافرمان ہو جائے اور ماں اور باپ جانتے ہیں اگر میں اس کو کسی کام کا کہوں گی تو زیادہ نافرمانی کرے گا، تو اس کو جائز کام کا بھی نہ کہا کریں، ہے نا. اس کے لیے طریقہ اور انداز اپنائیں. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا نمازیں نہیں پڑھتا اور آپ اس کو صبح بار بار جگا رہی ہیں کہ بیٹا اٹھو 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 اٹھو، نماز پڑھو نماز پڑھو، ہے نا، بار بار جگا رہی ہیں. تو
خطرہ ہے خدا نہ خواستہ وہ یہ کبھی کہہ دے کہ میں جائیں آپ خود ہی کر لیں، میں نے نہیں پڑھنے کوئی نماز۔ اب اس سے کیا نقصان لازم آئے گا؟ اس سے یہ خطرہ لازم آ سکتا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کفر تک نہ پہنچ جائے، کفر تک پہنچنے کا خطرہ۔ اگر آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ بچوں کو بار بار ایک کام کہنے سے کہیں وہ ہمارے اس حکم کا مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں، کہیں وہ انکار نہ کر دیں تو بچوں کو وہ حکم نہ دیں، اس کے لیے انداز بدلیں، پیار سے اپنے عمل سے اس کو سمجھایا جائے، ورنہ اس کو نہ کہیں، کہیں وہ چھوٹے گناہ سے بچاتے بچاتے آپ اس کو بڑے گناہ یعنی کفر میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس کی ایک مثال ایسے اور سمجھ لیں آپ، جیسے شریعت میں آپ روایات میں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ فقہا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو جو مرنا والا ہے اس کو کلمے کا نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین اس کو کہنا اچھا کام ہے، لیکن اس کو کہیں نا، عین ممکن ہے وہ موت کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے انکار کر دے اور کہ جاؤ اپنا کام کرو، میں نہیں پڑھتا۔ اگر وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا تو خدا نہ خواستہ وہ کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ اب آپ نے تو اچھا کام کیا، لیکن ایک اچھا کام ایک بڑے گناہ کی طرف کا پیش خیمہ ہے، بڑے گناہ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ سوال، اس کا طریقہ بدل دیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مرنے والے کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر خود پڑھتے جائیں، اس کو نہ کہیں بالکل بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو اس کو اچھا کام کہہ رہے ہیں اور وہ اللہ معاف فرمائے مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، اس کے قریب بیٹھ کے پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے قریب بیٹھ کے اس کا ورد کرتے رہیں گے تو عین ممکن ہے اللہ اس کی زبان پہ یہ جاری کروا دے اور شیطان سے چھٹکارا حاصل کروا دے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں تھیں لیکن ہمارا باقی سارا پارا پھر رہ جائے گا، کب انشاءاللہ پھر اس پہ وہ جو ہم کھل کے بات کریں گے۔ اچھا جی، اسی طرح سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کافروں کی اور مسلمانوں کی مثال دے رہے ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ بلا ایک ایمان والا اور کفر والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مردہ اور زندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے نا، یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو زندہ کہا ہے اور کافروں کو مردہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں اور باقی جتنی بھی انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں سب کے اندر زندگی ہے، پر ان کی زندگی کی شکلیں الگ الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حکم دیا ہے، اللہ کی ہر مخلوق اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو اس کی ذمہ داریاں اور کام بھی سکھا دیے۔ اور اگر کوئی مخلوق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے نا۔ اللہ نے زمین، پانی، ہوا، آگ، آسمانی مخلوق سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کو پہچان کروا دی، اور ہر ایک کا ڈیوٹی کرنا اس کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اور جس وقت یہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں، یعنی اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مر گیا۔ پانی اگر پیاس بجھانا چھوڑ دے اور میل کچیل دور کرنا چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا۔ آگ جلنا اور جلانا چھوڑ دے، وہ آگ نہیں کہلائے گی۔ درخت اور گھاس اگنا اور بڑھنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کٹوا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اصلی مقصد کھو دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد بنایا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ زندگی میں جا کر مجھے راضی کر کر آئے۔ تو جو اپنا مقصد نہیں پورا کر رہا اور جو اللہ کو راضی نہیں کر رہا، تو اللہ کہتے ہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ اپنے مقصد میں سے کچھ تھوڑا سا بھی کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا تو وہ کافر ہے، مردہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھنے والے کی مثال وہ ایمان والے کسی ہے، زندہ کسی ہے، اور کلمہ نہ پڑھنے والے کی مثال وہ مردہ کسی ہے، وہ کافر کسی ہے۔ تو یہاں ہمیں چیزوں کو دیکھ کر سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے
کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ ایمان والوں کو زندہ کہا، کافروں کو مردہ کہا۔ ایمان والے مردہ کیوں ہیں؟ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، زندہ ہیں۔ کافر مردہ کیوں؟ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی اپنا مقصد حیات اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تو اللہ کی نظروں میں وہ مردہ ہے، مردہ۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ آیت بتا رہے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، ہے نا، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کا دل تنگ کر دیتا ہے، دل تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف واقعات نقل ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت اتری تو آپ علیہ السلام سے اسلام کے لیے سینہ کھل جانے کی تفسیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے، اور حق کے خلاف بات سے وحشت اور نفرت آنے لگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے کہ جس کو شرح صدر حاصل ہو گیا؟ اصل میں یہ ایک اصطلاح ہے، علم نشرح لک صدرک، جو ہے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ شرح صدر، ربی شرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، جس کو شرح صدر کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں اعلیٰ درجے کی تسلی، ہے نا، کانفیڈنس لیول کی انتہا، کسی چیز کی کنفرمیشن ہو جانا، کسی چیز پہ دل کا ٹھہر جانا، جم جانا، وہاں سے ہٹے ہی نہ، اس کو شرح صدر کی ٹرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کوئی علامت جس کو شرح صدر حاصل ہو جائے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے کسی کے شرح صدر ہونے کی علامت، کہ سارا وقت ہی دین پہ لگ جاتا ہے، اس کا سین اللہ نے کھول دیا ایمان کے لیے، جنت کے لیے اور اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، کہ دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑتا، آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس شخص کو اللہ گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کا دل سخت اور تنگ کر دیتا ہے، اس کو حق بات کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اتنا دشوار لگتا ہے جتنا آسمان پر چڑھنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہا جائے کہ نماز پڑھو دیکھیں بڑا دل کرتا ہے لیکن بس وہ ہمت نہیں ہوتی، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ غلط جملہ ہے، یہ شیطان کا نعرہ ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا، شیطان کا نعرہ ہے، غلط جملہ ہے۔ یاد رکھیں توفیق کیا ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ توفیق کہتے ہیں کہ خیر کے اسباب کا مہیا ہو جانا۔ توفیق یہ نہیں ہوتی نمازی کو کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے مسجد میں پہنچائے گا، توفیق کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ جبرائیل کو بھیجیں گے کہ اس کو مصلی پر لے کر جاؤ، توفیق کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ آزمائش میں ڈال کر زبردستی مصلی پر لے کر آئے گا، توفیق کا یہ مطلب ہے تحیات و اسباب الخیری، اللہ خیر کے اسباب دے دے۔ نماز کی توفیق کیا ہے؟ نماز کی توفیق یہ کہ اللہ وضو کے لیے پانی دے دے اور کھڑا ہونے کے لیے ہمت دے دے، کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہے بیٹھنے کی ہمت دے دے، بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے لیٹنے کی ہمت دے دے، جس کو یہ پانی نہیں ہے تیمم دے دے، جس کو اللہ نے یہ وہ وضو کے لیے پانی یا تیمم کے لیے مٹی دے دی اس کو نماز کی توفیق ادا کر دی۔ اب وہ یہ کہے کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں ملی، یہ شیطانی جملہ بول رہا ہے، شیطانی جملہ بول رہا ہے۔ یہ نہ کرنے والی بات یہ وہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کا دل تنگ کر دیتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا، حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا دل اللہ کھول دے اس کے دل سے شک و شبہات نکل جاتے ہیں، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام کی صحبت میں رکھا تو ساری زندگی ان کو وسوسے سے نہیں آتے تھے،
اشکال کا پیدا ہونا تو فطری بات ہے، انسان پوچھ کے اس کے مسئلے کو حل کر لے، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت کا یہ اثر تھا کہ پھر وہ گمراہی پر ڈٹتے نہیں تھے، اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ہے نا، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کاموں کو آسان فرما دے۔ یہ دعا صرف یہ وظیفہ نہیں ہے صرف کہ ہم اپنے بچوں کو سبق یاد کروانے کے لیے سکھا دیں، یہ ایمان کو پکا کروانے کا عمل بھی ہے، یہ اپنے دل کو ایمان کی راہوں کے لیے کھولنے کا وظیفہ بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں، رب شرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے اپنی طرف جانے کے لیے راستوں کو آسان فرما دے، مجھے ہدایت کا قبول کرنا مقدر فرما دے، سہل فرما دے۔ یہ دعائیں اللہ سے کرنی پڑتی ہیں، تب اللہ عطا کرتے ہیں، تو بہرحال یہ تو دعائیں مانگا کریں، پڑھا کریں، ان دعاؤں کو مزے لے کے وہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جس کا دل اللہ تنگ کر دیتا ہے اس کو اسلام پہ چلنے کی توفیق چھن جاتی ہے، یعنی اسباب کم ہو جاتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہی نعمتیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے آگے چل کر یہ جو اللہ تعالیٰ آیتیں فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم گناہ گاروں کو گناہ گاروں کے ساتھ ملا دیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ایک پارٹی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلا کہ دنیا میں بھی اعمال و اخلاق کا اجتماعی معاملات پر اثر ہوتا ہے نا۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن ایک جزا، بدلہ اور سزا اللہ دنیا میں نقد بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے برے اعمال کا بدلہ یا اچھے اعمال کا نتیجہ آخرت میں تو عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ برائیوں کا بدلہ اور اچھائیوں کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ نیک لوگوں کو اللہ اچھے دوست عطا فرما دیتا ہے، دیانت دار، ان کو ٹیم مل جاتی ہے جو ان کے کام کو، مشن کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اور برے اور بدنیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگ عطا کرتا ہے جو اس کو اور زیادہ گمراہیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اچھے وزیر اور اچھا عملہ دے دیتے ہیں، جس سے اس کی حکومت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اور حکومت کو ترقی ملتی ہے۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو برا عملہ اور برے دوست دے دیتا ہے، برے افسر اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اگر کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرے تب بھی ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس سے حکومتوں کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ بنو امیہ سے راضی ہوئے، عمر بن عبد الخلیفہ جیسے حکمران دیے، اور وزیر خزانہ کیسے دیے؟ واہ واہ، عجیب لوگ تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی، میں دوبارہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اس کو سن کر آپ اپنے زمانے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتے ہیں ان کو اچھے وزراء، اچھا عملہ عطا کر دیتے ہیں جو اس کی حکومت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ کسی حکمران سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اس کو برا عملہ اور برے دوست عطا کرتا ہے جو اس کی سلطنت کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، ہے نا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز واہ واہ، خود خلیفہ ہیں، حلال کمانے والے، حلال کھلانے والے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں، گھر میں پیاز سے روٹی کھائی جا رہی ہے، عید کے کپڑے نہیں ہیں۔ بیوی نے کہا کہ عبداللہ، عمر چلو عید آ گئی ہے، ایڈوانس تنخواہ لے لو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بندے کو اپنے وزیر خزانہ کے پاس پہنچایا۔ اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ
कैसे करना है कि अगर अल्लाह बादशाह अच्छा हो, नेक हो, उसको वजीर भी अच्छे देता है, उसको मुशीर भी अच्छे देता है, उसका अमला भी अल्लाह अच्छा बना देता है। उमर बिन अब्दुल अजीज खुद अच्छे थे, वजीर खजाना कैसा था, हैरान हो जाएंगे, हैरान। बीवी ने कहा कि उमर बच्चों के ईद के लिए कपड़े नए नहीं हैं, तो कहा जो इस महीने की तनख्वाह आई थी वो तो सारी ख़त्म होने वाली है, जो बैतुल माल से मिली थी। कैसा करें, आप एडवांस तनख्वाह ले लें। हज़रत उमर ने अपने खादिम को दौड़ाया वज़ीर ख़जाना की तरफ। ये वज़ीर ख़जाना किसने बनाया था, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का बनाया हुआ है। वज़ीर ख़जाना से कहा कि हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें, एडवांस दे दें। वज़ीर ख़जाना ने खादिम से जाके कहा उमर से पूछ कर आओ अगले महीने तक ज़िंदा रहने की गारंटी है, मर गए तो वापस कौन करेगा, गारंटी है। वज़ीर ख़जाना का बंदा आया और हज़रत उमर से आकर पूछा कि वो पूछ रहे हैं अगले महीने तक ज़िंदा रहने की गारंटी है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये सुन के रोने लगे, फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम मुझे तो अगले पल की गारंटी नहीं है, अगले महीने तक की ज़िंदगी की गारंटी कैसे दी जा सकती है। ये कहकर बीवी से कहा मैं इस दफ़ा ईद पर अपने बच्चों के कपड़े नहीं सिलवा सकता, वरना तो मुलाजिम तो मालिकों के मातहत होते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वज़ीर ख़जाना को चाहिए था कि फ़ौरन 5 महीनों की तनख्वाह एडवांस में दे देता कि मालिक ज़्यादा राज़ी होगा, लेकिन ये मेरे रब का निज़ाम है। जब बादशाह नेक अच्छा हो अल्लाह अमला भी अच्छा दे देते हैं, जो उसकी सल्तनत को 4 चांद लगा देते हैं। यूँ ही नहीं, इनकी सल्तनत को खुलफ़ा राशिदीन की सल्तनत में शुमार किया गया। तो इस हदीस को आपने क़यामत तक के लिए याद रखना है, और जो हमारा सियासी क्राउड या माहौल बनता है वहाँ ये हदीस सुना दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक तो आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे आवाम वैसी सी वो हुक्मरान, और दूसरे अगर हुक्मरान अच्छे होंगे अल्लाह उसको अच्छा अमला देगा, हुक्मरान खुद बुरा होगा अल्लाह उसको वैसा सा अमला देगा। इस हदीस के ऊपर हम क़यामत तक आने वाले सल्तनतों को, हुक्मरानों को परख सकते हैं। और क्या किया, दूसरी बात यहाँ पे, एक जालिम को दूसरे जालिम के हाथ से अल्लाह सज़ा दिलवाता है ना। अल्लाह ताला एक जालिम को दूसरे जालिम के ज़रिए हलाक करता है, दूसरे को तीसरे के ज़रिए करता है। और इसी वजह से हदीस शरीफ के अंदर आता है कमा तकूनूना कज़ालिका युअम्मरु अलैकुम, ए लोगो जैसे से तुम बनोगे वैसा सा मैं तुम पर हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा। तुम जालिम व बदकार बनोगे तुम्हारे हुक्मरान भी जालिम व बदकार होंगे। तुम नेक अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हारे हुक्मरान भी नेक, रहम दिल और तुमसे मोहब्बत करने वाला बनाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जब अल्लाह किसी कौम को का भला चाहते हैं तो उन पर अच्छे हुक्मरान और उमरा को मुसल्लत कर देते हैं, और जब अल्लाह किसी कौम का बुरा चाहते हैं तो उन पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अब मैं और आप अपना जायज़ा और अंदाज़ा लगा लें कि हमने क्या किया और अल्लाह हमारे साथ क्या चाहते हैं। ज़ाहिर है कि हम जालिम भी हैं, सारे बेहयाई के काम भी करते हैं, सारे गुनाह के काम भी करते हैं। अल्लाह को नाराज़ करने का कोई काम हमने नहीं छोड़ा, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम थोड़े थोड़े ही करते हैं। कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10% नमाजी हैं, नमाज जैसा फ़र्ज़ पूरा नहीं करते, नमाज जैसा, बाकी तो काम दूर के रहे। ज़कात, हज, रोज़ा ये चीज़ों तो बड़ी दूर की बातें हैं, इनका सही हक अदा करते वक्त मामलात, अच्छे अखलाक, हलाल कमाना तो बहुत दूर की बातें रहीं। और फिर हम दुआएं करें कि अल्लाह हमें उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे हुक्मरान पैदा कर दे, औरंगज़ेब को पैदा कर दे, कोई सलाहुद्दीन अयूबी को भेज दे। इन जुनूनस तो महालस, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, नादानी की बातें हैं। अल्लाह आवाम को देकर हुक्मरान भेजता है ना। और क्या कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मन आआना ज़ालिमन सल्लल्लाहु अलैहि, जो किसी जालिम के जुल्म में उसकी मदद करता है अल्लाह ताला उसी जालिम को उसके सताने के लिए मुसल्लत कर देता है और उसी के हाथ से सज़ा दिलवाता है। आज हम कितना जुल्म करते हैं अपने बच्चों पर भी, बच्चियों पर भी। सास अपनी बच्चियों पर जुल्म करती हैं,
माएँ अपनी बेटियों पर जुल्म करती हैं, अपनी इज्जत अना के लिए अपनी बच्चियों को अपनी ख्वाहिशात की भींट चढ़ा देती हैं। मालिक मुलाजिमों पर जुल्म करते हैं, दुकानदार दुकानदारों पर जुल्म करता है, बड़ा छोटे पर जुल्म करता है, असातिज़ा शागिर्दों को ना पढ़ाकर उन पर जुल्म करते हैं, डॉक्टर आवाम का ख्याल ना कर, डॉक्टर्स मरीजों की सही तशखीस ना कर उन पर जुल्म करते हैं, फैक्ट्रियों में मालिकीन अपने मुलाजिमों पर जुल्म करते हैं, है ना। हम अपने बच्चों को दीन की राह पे ना लगाकर उन पर जुल्म करते हैं, दीन पे ना चला के दुनिया के हिसाब से सब कुछ दिलवा के पढ़वा के उन पर जुल्म करते हैं। तो याद रखें, फिर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, जो किसी पर जुल्म करता है अल्लाह उन्हीं को उसी पर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला फिर क्या करते हैं, दूसरा काम, जालिमों को बड़े को मुसल्लत कर। आज हमने सब ने जुल्म किया, वो अपनी अपनी जगहों पे सब ने जुल्म किया हुआ है, तो अल्लाह ताला हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है, जो महंगाई का सैलाब लेके आते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छे साबित नहीं होते। ये सारी मुसीबतें हमारे अमाल की वजह से। और एक आयत और याद रखें, ये याद रखने की हदीस मुबारक है, इसको बल्कि लिखें, आप लिखें इसको। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो किसी की दुनिया बनाते बनाते अपनी आखिरत दांव पर लगा दे, अल्लाह उन्हीं लोगों को इसकी दुनिया बर्बाद करने पर मुसल्लत कर देता है। कि जो किसी की दुनिया बनाते बनाते अपनी आखिरत दांव पे लगा दे, है ना, अल्लाह उन्हीं लोगों को इसकी दुनिया बर्बाद करने पर मुसल्लत कर देता है। क्या मतलब कि बास मुलाजिम अपने मालिकों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत दांव पे लगा देते हैं। क्या करते हैं, मालिकों को खुश करने के लिए 2 नंबर को 1 नंबर बता के बेचते हैं। आप बड़े बड़े स्टोर्स पे जाती हैं ना, आप वहाँ वो होते हैं सेल मैन होते हैं, सेल्समैन हर जगह पे, वो अपनी चीज़ों की इतनी तारीफ़ करेगा, हमारा ऐसी ऐसा, हमारी मशीनरी ऐसी, ख़राब को भी सही बना के इस तरह पेश करेगा कि ख़रीदने का दिल मान पड़ेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने मालिकों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत दांव पे लगा रहे हैं। झूठ भी बोल लेंगे, 2 नंबर को 1 नंबर बता के भी बेचेंगे, फराड भी करेंगे, और कीड़ों वाली दालों को, कीड़ों वाली चीज़ों को आला किस्म की बनाकर बेच के पेश भी कर देंगे। क्या कर रहे हैं, ये मुलाजिम अपने मालिकों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। आखिरत तो ख़राब कर ली, झूठ बोल के, धोखा दे के, 2 नंबर को 1 नंबर बता। अल्लाह फिर क्या करते हैं बदले में, आखिरत इन्होंने अपने हाथों से तबाह कर दी, अल्लाह इन्हीं लोगों को इनकी दुनिया बर्बाद करने पर मुसल्लत कर देता है। अब एक दिन आता है कि यही मुलाजिम पकड़ा जाता है, शक में पड़ जाता है, और मालिक कान से पकड़ के निकाल देता है, ऐन मौके पे धोखा दे देता है, चल जा मेरे काम से। क्या मिला, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया तो मालिक ने बर्बाद कर दी, आखिरत इसने खुद बर्बाद कर दी। और बताऊं कैसे होता है, माँ बाप अपनी औलाद की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत दांव पे लगा देते हैं, है ना। माँ बाप क्या करते हैं, अपनी औलाद की दुनिया बनाते 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 औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इन सारे चक्करों में दुनियादार बनाने में क्या करते हैं, अपनी आखिरत दांव पे लगाते हैं। वो कैसे, नमाजों के वक़्त बच्चों को नहीं जगाएंगे, फजर की नमाज के लिए नहीं जगाएंगे, सुबह 6:30 बजे 7 बजे स्कूल जाने के लिए जगाना शुरू कर देंगे। फिक्र लग जाएगी कि हमने तो फीस भरी है। असर के वक़्त बच्चों को नहीं कहेंगे कि बेटा एकेडमी में भी नमाज पढ़ना, बल्कि कहेंगे बेटा लेक्चर ना छोड़ना, मिस हो जाएगा, कहीं वही सवाल ना उसमें आए जो पेपरों में आना था, है ना। मगरिब की नमाज फौत करवा देंगे, इशा फौत करवा देंगे। बच्चों को कहेंगे रोज़ों में पेपर आ गए, बेटा रोज़ा छोड़ दो, वरना पेपरों में फेल हो गए तो मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। इस छोटे से मुस्तकबिल की फ़िक्र तो है, कहीं बैठे के थोड़े नंबर ना आ जाएं, लेकिन हम कितने लालची हैं, कितने बेवकूफ़ माँ बाप हैं,
اپنے اولاد کے بڑے مستقبل کی فکر نہیں ہے کہ حشر کے میدان میں نمبر اگر خدا نخواستہ کم آ گئے تو اللہ جلائے گا۔ دنیا کی آگ میں جلنا بچوں کا گوارا نہیں کر دے، لیکن اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کی آگ کے لیے تیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو حشر کے میدان میں وہ تپتے سورج کے نیچے کھڑا ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ بچیوں کو وہ بے حیائی کا کلچر دیتے ہیں، بچیوں کو ایسے اسکول میں داخل کرواتے ہیں جہاں ناچ گانا بھی ہو، ایسی جگہوں پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ کس نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ بھیجیں؟ ایسے فنکشن میں کیوں بھیجتے ہیں جہاں جا کے بچیوں میں بے حیائی عام ہو، بے حیائی کا کلچر پھیلے؟ پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو معاشرے کا حصہ ہے، بچیاں سیکھیں گی نہیں تو کیسے آگے بڑھیں گی؟ یاد رکھیں یہ وہ بدبخت ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤں پہ لگا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اب ان ماں باپ نے کیا کیا؟ اپنی آخرت کا تو جنازہ خود نکال دیا، اللہ سے بغاوت کر کے خود نکال دیا۔ پھر ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہی بچے بچیاں اپنے ماں باپ کی دنیا بھی بگاڑ دیں گے۔ بچوں کو دین تو سکھایا نہیں، اللہ کا تعارف تو کروایا نہیں، اللہ کی پہچان تو کروائی نہیں، اللہ کو اس کے نبی سے محبت تو دلوائی نہیں، لاڑ پیار میں بڑوں کا ادب کرنا تو سکھائے نہیں، لاڑ پیار میں ان کو اپنی خدمت کرنا تو سکھائی نہیں۔ اب یہ خاک خدمت کرے گا، یہ بچی آگے جا کے خاک کسی کی خدمت کرے گی، یہ بچہ خاک اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ اب کیا ہوگا کہ دنیا دین آخرت تو ماں باپ نے خود بگاڑ دی، یہ بچہ بچی اپنے ماں باپ کی دنیا خود بگاڑ دیں گے، ایک دن اپنے گھر سے خود نکال دیں گے، ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، ان کو شرمندہ کروائیں گے، ان کو ذلیل و رسوا کروائیں گے، ان کو بدنام کروائیں گے اور ان کو پھر گھر سے بھی نکال دیں گے۔ ہاں، سر سید احمد خان نے وہ سارے ہندوستان میں دین کے خلاف ایک نئی تحریک شروع کی، مدرسوں کے خلاف چل کر اس نے گوروں کے سسٹم کی بنیاد ڈالی، اپنی آخرت خود برباد کر دی کہ اللہ کے معجزات کا انکار کیا، نبیوں کے معجزات کا انکار کیا، اور کیا کیا؟ جنت کا انکار، جہنم کے انکار۔ وہ دنیا کے چکر میں اپنی آخرت خود بگاڑ دی، انگریز سرکار سے سر کا خطاب لینے کے لیے اپنی آخرت خود بگاڑ دی، مسلمانوں میں وہ ایک زہر کا بیج بو ڈالا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اسی کا بیٹا سید محمود نے بڑھاپے میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، آخرت خود برباد کر دی، دنیا بیٹے نے برباد کر دی۔ بیٹے نے پھر کیا کہا؟ گھر سے نکال دیا، شراب کے نشے میں بیٹے کو دین نہیں سکھایا، دنیا پڑھائی، علی گڑھ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنا کے مدرسوں سے دور کر دیا۔ تو دنیا جب بنائی تو پھر بیٹے نے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا، یہ صدمہ لے کے سر سید قبر میں چلا گیا، آہا یہ میں نے کیا کیا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنی قبر کو کھود ڈالا، میرے ہی بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا، اسی صدمے میں بیچارہ مر گیا۔ یہ کام آج ہم بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ دنیا کی فکر ہے۔ کتنے بچے ہمارے ہاں اب آتے تھے، اب نہیں آ رہے کہ 2 بجے اکیڈمیوں کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ مدرسے کی خیر ہے، مدرسہ ہو نہ ہو لیکن سکول ضرور ہونا چاہیے، کہ سکول چھوٹ گیا تو میرے بچے کا مستقبل داؤں پہ لگ جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دین چھوٹ گیا تو دنیا آخرت دونوں داؤں پہ لگ جائیں گی، دونوں داؤں پہ لگ جائیں گی۔ تو خدا را فکر کریں، یہ اللہ بتا رہے ہیں، یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں کہ جو کسی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت داؤں پہ لگا دے، ہے نا، اللہ انہی لوگوں کو دنیا برباد کرنے پہ مسلط کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی دنیا بناتے بناتے خود اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتے ہیں، دین پہ نہیں چل پاتے، نہ ان کو چلا پاتے ہیں۔ تو وہی اولاد ہمارے لیے ناسور بن جاتی ہے، وہی اولاد ہمارے لیے صدمہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑا قابل ذکر ٹاپک ہے، اس کی کافی ساری مثالیں اور ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ بہرحال آگے چل کر اللہ تعالیٰ 3 رکوع میں یہ مسلسل مضمون اللہ نے بیان کیا ہے
کہ غافل اور جاہل انسان نے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کا نازل کیا ہوا قانون چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کی رسموں پر چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بنائے نظام کو چھوڑ کر اور توڑ کر کیا کیا؟ رسم و رواج کو، آباء و اجداد کے دین پر چلنا شروع کر دیا۔ تو 3 رکوع میں اللہ یہ چیزیں ذکر فرما رہے ہیں، 3 رکوع میں اللہ ان چیزوں کو ذکر فرما رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بتایا؟ ھذا صراط ربک ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ لوگو، میں نے جو تم اتنے احکام بتائے ہیں، ان حکموں کو چھوڑ کر پھر بھی تقلید آباء پہ لگے ہوئے ہو، آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، تو 10 چیزوں کا جو حرام ہے اللہ نے ان آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 میں اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ہے نا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی، جیسا سا کلچل چارہ آ رہا ہوتا ویسا سا ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نمبر 3 فقر و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا، ہے نا۔ بچے 2 ہی اچھوں کا نعرہ اگر اس وجہ سے ہے کہ یہ بچے کھائیں گے کہاں سے، تو اللہ کی قسم یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے نا، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ بچے 2 ہی اچھوں کا، ہاں اگر اس وجہ سے ہے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہے اور ماں کمزور ہے، یا اولاد کی تربیت میں ہم اچھے سے اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے، یا اور مسائل ہیں، تو گنجائش ہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ بچے 2 ہی اچھے اور انہیں کو ہم پال لیں، اور اگر زیادہ ہو گئے تو ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، کہاں سے کھائیں گے، کمائیں گے، کیا کریں گے، کیسے پلیں گے، تو یہ وہ سوچ ہے جو کفریہ سوچ ہے، کفریہ، بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اور نمبر 4 بے حیائی کے کام کرنا، بے حیائی کے کام۔ نمبر 5 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کا بڑا وسیع مفہوم ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ 5 کلو کو 4.5 کلو بنا کے بیچ دینا۔ ناپ تول میں اپنے آفس میں کام کرنے والے جو ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے وہ مرد خاوند، ہمارے بچے ہیں، اگر اپنا پورا ٹائم نہیں دے رہے، تنخواہ پوری لے کر آ رہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ آفس میں بیٹھ کر کسی اور کا کام کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ جو تنخواہ یہ گھروں میں لے کر آ رہے ہیں وہ مشکوک ہے، مشکوک۔ آفس میں بیٹھ کر یہ گیمز کھیل رہے ہیں، حالانکہ آفس والوں نے اجازت نہیں دی کہ آفس کے وقت میں گیمز کا کھیلنا، لمبی لمبی گھر میں باتیں کرنا، اگر کر رہے ہیں تو یہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، یہ جو آمدن لے کر آ رہے ہیں مشکوک ہے، یہ ناپ تول میں کمی کے مرتکب ہیں، ناپ تول میں کمی کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاوندوں کو اگر گھر میں بیٹھ کے وہ آفس میں، اسکول میں آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی کال کرتی ہیں، تو آپ ان کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کال کرنے کی وجہ سے اپنے مالکوں کا حق مار رہا ہے، اور جو وہ تنخواہ لے کر آئے گا وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ ایک پڑھانے والا صحیح سے نہیں پڑھا رہا اور تنخواہ پوری لیتا ہے تو یہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ ایک پڑھانے والی صحیح سے نہیں پڑھا رہی، اپنے شاگردوں کا حق ادا نہیں کر رہی، ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، یہ جو تنخواہ لے کر آ رہی مشکوک ہے نا۔ تو صرف ناپ تول میں کمی یہ 5 کلو کو 4.5 کلو بیچنا نہیں ہے، بلکہ ہر ذمہ داری میں وہ اس ذمہ داری کا حق ادا نہ کرنا ناپ تول میں کمی ہے۔ تو اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اچھا، اسی طرح شہادت یا فیصلہ میں بے انصافی سے کام لینا، یہ بھی حرام ہے، حرام۔ ہمارے گھر میں بہویں آتی ہیں، بچے آتے ہیں یا اور لوگ، تو اگر ہم نے جانتے بوجھتے ناانصافی کا فیصلہ کر دیا، ہے نا، غلط فیصلہ کر دیا، تو یاد رکھیں یہ حرام ہے۔ اللہ سے کیے وعدوں کو پورا نہ کرنا۔ نمبر 10 سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں غلط راہوں پر چلنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں تو جو کعب بن احبار تھے فرمایا کرتے تھے،
قرآن مجید کی 10 چیزیں ہیں جو اللہ نے ہر مذہب میں حرام کر رکھی ہیں، ہر مذہب میں۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اور یہ چونکہ باپ داداؤں میں چلی آ رہی تھی، اسی وجہ سے ان 3 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے تقلید آبا، باپ داداؤں کے طور طریقوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، دین پر چلنے کا کہا، دین پر چلنے کا کہا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے ڈال دیے اور ایک گروہ بن گئے، ہے نا، تو انہوں نے گناہ کا کام کیا، انہوں نے گناہ کا کام کیا۔ یہاں آپ کو ایک مشہور حدیث مبارکہ سنا دوں، اور جو چیز ہمارے ہاں رائج ہے وہ بھی بتا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئیں، کہ جس طرح کی بدعمالیاں وہ کرتے تھے میری امت کے لوگ بھی وہ گناہ کریں گے۔ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت کے بھی 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ کے علاوہ سارے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ نجات پانے والا ہے جو میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرتا ہے، جو میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرتا ہے نا، جس کو ہم اہل سنت والجماعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں، کہ ہم دیوبندیوں کو ایک الگ فرقہ سمجھتے ہیں، بریلویوں کے ایک الگ فرقہ سمجھتے ہیں، اہل حدیث حضرات کے ایک الگ فرقہ سمجھتے ہیں۔ یہ الگ الگ فرقے نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ چھوٹے پتہ نہیں کن بیوقوفوں نے یہ باتیں اڑا دیں اور ہماری عوام کو آپس میں لڑوا دیا ہے نا۔ کیا دیوبندی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا دیوبندی صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہے نا۔ کیا بریلوی حضرات اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا وہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ کیا اہل حدیث حضرات اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا وہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ سب کو مانتے ہیں۔ تو جب سب کو مانتے ہیں تو سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ سارے جو فرقہ والے اللہ کے نبی اور صحابہ کو مانتے ہیں، ان کے حکموں پر چلتے ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں انشاءاللہ۔ ہاں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، برے حرکتوں کی وجہ سے کوئی دیوبندی اللہ نبی کو ناراض کرنے والا کام کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ کوئی بریلوی اللہ نبی کو ناراض کرنے والا کام کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ کوئی اہل حدیث اللہ نبی کو ناراض کرنے والا کام کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں، سارے جنتی انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے آپس میں لڑوا دیا جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کا غلط مطلب لیا۔ اب سوال یہ کہ فرقے کون سے ہیں؟ فرقے تو یہ ہیں، اہل سنت والجماعت ایک الگ فرقہ ہے، رافضیت ایک الگ فرقہ ہے، یہ وہ مرزیت ایک الگ فرقہ ہے، قدریہ ایک الگ فرقہ ہے، جبریہ ایک الگ فرقہ ہے، مشبہہ معطلہ یہ الگ، یہ فرقے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کو، یہ تو ہمارے یہاں ہی نہیں، یہ ہمارے یہاں تو ذکری ایک الگ، یہ کیا نام ہے، وہ ذکری ایک الگ فرقہ ہے نا۔ یہ ہوتے ہیں فرقے، یہ فرقے تھوڑی ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث، یہ تو سارے اہل سنت والجماعت کی شاخیں ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ہوا نہ دیں جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی، جو دیوبندیوں کو اہل حدیث کو بریلویوں کو فرقہ کہتا تھا، ان کو یہ بات سنا دیں، بتا دیں کہ ہم نے مستند علماء سے، مفتیان کرام سے یہ بات سن رکھی ہے کہ یہ سارے تو اہل سنت والجماعت میں، اور سارے اللہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ جو اللہ نبی صحابہ کا ماننے والا ہے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ جو ان بیسک چیزوں میں اختلاف کرتا ہے وہ فرقہ ہے۔ شیعہ ایک الگ فرقہ ہے، رافضی ایک الگ فرقہ ہے، معتزلی خارجی یہ الگ الگ یہ ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ سے ایک لمبا موضوع ہے، بس آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہیں ہمارے ہاں جن لوگوں نے فرقہ بنا دی، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کی شاخیں ہیں۔ پھر ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے سخت ڈانٹ پلائی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں،
6 आदमियों पर अल्लाह के नबी की लानत है, अल्लाह ताला की भी उन पर लानत है। एक वो शख्स जिसने किताबुल्लाह में अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया, खा अल्फाज में या उसके मानी में, है ना, इस पर अल्लाह उसके नबी की लानत। यानी जो दीन में तहरीफ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आजकल इसका मिर्ज़ैयत का फ़िरका था और आजकल एक इंजीनियरत का फ़िरका है, फितना है। इसी तरह ये गामदियत का एक फितना था। इन्होंने कुरान के अंदर अपनी मर्जी से तावील करना शुरू कर दी। कुरान के वो मानी बताए जो 1400 सालों में किसी ने नहीं बताए थे। क्या आप ज़्यादा होशियार, अक्लमंद, समझदार पैदा हो गए हैं? नहीं, बल्कि आप शैतान के आलाकार पैदा हो गए हैं। शैतान के हत्थे चढ़ चुके हैं जो कुरान और हदीस की वो तावीलात, वो तशरीहात करते हैं जो ना सहाबा ने की, ना ताबिईन ने की, जो उन्होंने नहीं की, जिनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन होने का टाइटल दिया। पहली 3 सदियों के 300 साल के लोगों को कहा कि ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन, इनकी बात मानना, उन्होंने नहीं की। और 1400 साल के बाद एक आदमी उठकर उनकी नई नई तावीलात, नई नई तौजीहात करता है। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह और उसके नबी की लानत है। नंबर 2 कौन? वो आदमी जो तकदीर का मुनकिर हो गया। नंबर 3 वो आदमी जो उम्मत पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हो जाए ताकि इज़्ज़त दे उस शख्स को जिसको अल्लाह ने जलील किया, और ज़िल्लत दे उनको जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी। हमारे यहाँ होता है, हमारे पार्लियामेंट में ऐसे लोग मुसल्लत हो जाते हैं जो जलीलों को इज्जत देते हैं और इज्जत वालों को जलील करते हैं। जलीलों को इज्जत कैसे देते हैं? अदाकाराओं को, फनकारों को, बेहया किस्म के लोगों को, ऐसों को ताज पहनाया जाता है, इज्जत दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। और जो दीनदार हैं, जिन्होंने दीन के लिए कारनामे किए, उनको कुछ भी इनाम नहीं दिया जाता, उनकी कदरदानी नहीं की जाती, उनको फरामोश किया जाता है। तो ऐसे लोगों पर भी अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के नबी की भी लानत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, मन वक्करा साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, कि जिसने किसी गुनहगार को इज्जत दी, एवार्ड दिया, उसकी तौकीर की, उसने इस्लाम को गिराने में अपना बड़ा किरदार अदा किया। क्या मतलब? आज अगर अदाकाराओं को, फनकारों को, बेहया किस्म के लोगों को पाकिस्तान की तरफ से वो एवार्ड दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे, हमारे बच्चे कोशिश करेंगे कि वो भी इनकी तरह बनने की कोशिश करें ताकि उनको भी ये एवार्ड मिले, वो भी ये मिरासी बनने की कोशिश करेंगे। इन अदाकाराओं, फनकाराओं, गुलकारों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे कि वो टेलीविजन पर देखते हैं, इनको तो इज्जत से नवाजा जाता है, पाकिस्तानी निशान हैदर दिया जाता है, पाकिस्तानी वो इनाम दिए जाते हैं और इनको प्रोटोकॉल मिलता है। क्यों ना मैं ऐसा बनूं? और दीनदारों को कुछ भी नहीं, भुला दिया जाता। कौन दीनदार बनने की कोशिश करेगा? कौन अपने बच्चों को फिर आलिम बनाएगा? कौन अपने बच्चों को मुफ्ती बनाएगा? और जब हम अपने अच्छे अच्छे बच्चों को उलमा, मुफ्तियाने कराम नहीं बनाएंगे तो फिर कोई दीन का बताने वाला नहीं मिलेगा। फिर वो गली में चलने फिरने वाले लोग दीन की तशरीहात करेंगे, दीन का बताएंगे और लोगों को बजाय दीनदार बनाने के अल्लाह से दूर कर देंगे, लोगों को डिबेटर बना देंगे, लोगों को बहसों में उलझा देंगे, लोगों को आपस में लड़वा देंगे, फिर ये काम होंगे। तो बहरहाल ऐसे लोगों पर भी अल्लाह की लानत है। चौथे वो जिसने अल्लाह के हराम को हलाल समझा, 5 यानी हलाल को हराम, हराम को हलाल किया। 5 में जिसने मेरी औलाद की बेहुरमती की। 6ठा वो जिसने मेरी सुन्नतों को छोड़ दिया। तो इन 6 लोगों पर अल्लाह और उसके नबी की लानत है, अल्लाह और उसके नबी की लानत है। आगे चलकर अल्लाह ताला मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा मैं उसको 10 गुना अता करूंगा, 10 गुना अता करूंगा। एक नेकी करने वाले को 10 गुना अता किया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये जिक्र करता चलूँ कि जो पहली उम्मतें थीं, एक नेकी करते थे, अल्लाह एक नेकी लिखता था, एक ही गुना अजर लिखा जाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रब ज़िद उम्मती, कितने मेहरबान नबी, कितने शफीक नबी, या अल्लाह ये थोड़ा है बढ़ा। तो
تو اللہ نے یہ آیت اتاری، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، آپ کی امت میں سے جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زد امتی، بڑھا دیں۔ اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو کسی کو قرضہ حسنہ دے، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، دگنا دوہرا دے گا۔ حضور نے کہا یا رب زد امتی، یہ بھی تھوڑا ہے۔ اللہ نے پھر آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، میری آپ کی امت میں سے جو 1 روپیہ دین کی راہ میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں 700 تک دے گا، 700 سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اس کے اخلاص کی بقدر، جتنا اخلاص ہوگا اللہ بڑھا دیں گے، 49 کروڑ تک اللہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے کہا یا رب زد امتی، یہ بھی تھوڑا ہے۔ اللہ نے پھر ایک شرط، کنڈیشن لگا دی کہ ایک شرط پہ میں گن گن کے نہیں دوں گا، بغیر گن کے دوں گا۔ آپ تو گنتی پر راضی نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں پر، میں بھی بغیر گنتی کے دوں گا، لیکن ایک بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ یا اللہ وہ کیا؟ کہ آپ کی امت کو پھر صبر کرنا پڑے گا۔ آپ کی امت میں سے جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 پارٹ ہیں، ہر حال میں دین پہ ڈٹ جانا، دین کو فالو کرنا اور پھر آگے بڑھتے جانا۔ جو صبر کرنے والے ہوں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب عطا کروں گا، بغیر گنتی کے عطا کروں گا، ہے نا؟ اور یہاں تک کہ ان کو اپنا ساتھ عطا کر دوں گا، اپنی معیت عطا کر دوں گا۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ یہ انعام دے رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کا وزن کریں گے۔ یاد رکھیں انسان کی نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں 10 قرآن 20 قرآن 100 قرآن 100 رکعتیں 1000 رکعتیں، نہیں 100 روپے دیے، لاکھ دیے، کروڑ دیے، اللہ نیکیوں کو گنے گا نہیں، تولے گا ہے نا؟ گنے گا کیوں نہیں؟ گنتا تو زیادہ کرنے والوں کا نامہ اعمال جھک جاتا، ان کو زیادہ ملتا۔ اگر گنتی ہوتی تو کروڑوں خرچ کرنے والے جنت میں چلے جاتے، سینکڑوں والوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میں اعمال کو تول لوں گا۔ اور تول کے اندر وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ جس کا اخلاص زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کروڑ روپیہ مسجد مدرسے میں لگا دیا، خلق خدا پہ لگا دیا، لیکن ساتھ اپنے نام کی تختیاں لگوا دی کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں میاں صاحب، فلاں کے واسطے، فلاں کے نام پہ، اللہ سب ضائع کر دے گا۔ اور ایک آدمی نے چپکے سے غلے میں جا کے 100 روپے ڈال آیا، نہ نام لکھوایا، نہ رسید کٹوائی، نہ عطا نہ پتہ، اللہ کی قسم اللہ اس کا 100 ہی وہ کروڑوں والوں سے بڑھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تولے گا، گنے گا نہیں، تولے گا، تاکہ غریب وہ پتہ چل جائے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی 1 درہم خرچ کرنے والے کا 1 درہم اللہ 1000 درہم خرچ کرنے والے سے بڑھا دیتے ہیں، اس کے اخلاص کی بقدر، اخلاص کی بدولت۔ تو اعمال تولے جائیں گے، وہ تولے نہیں جائیں گے، وزن کیا جائے گا، اور وزن وہ بڑھے گا نیکیوں کی اخلاص کی بدولت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن بڑے موٹے تازے قسم کے آدمی آئیں گے، لیکن جن کا وزن اللہ کے نزدیک 1 مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں ظاہر میں کتنی پتلی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑے پتلے سے صحابی تھے، لیکن فقیہ تھے، امت کے فقیہ، بہت بڑا آدمی تھا۔ تو حضور نے کیا کہا؟ عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی ہیں، لیکن قسم اس ذات کے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دبلے پتلے عبداللہ بن مسعود کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کچھ اعمال ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو بڑھا سکتے ہیں۔
اس کے وزن کو بہت ہیوی ویٹ آپ کہہ لیں، کچھ بہت زیادہ ہیوی ویٹ اعمال ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جو کچھ حدیث مبارکہ میں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہیوی ویٹ اعمال کیا ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر اللہ کے میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑے محبوب ہیں۔ بخاری شریف کے آخر میں یہ حدیث پڑھ کے دعا کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن عمر نے فرمایا سبحان اللہ کہنے سے اللہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر دیتے ہیں، اور الحمدللہ کہنے سے اللہ باقی آدھے کو بھر دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمیں اس کا ورد رکھنا چاہیے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان عمل میں حسن اخلاق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا۔ سب سے وزنی جو نیکی ہوگی ترازو میں، کیا بڑھائے گا؟ ہیوی ویٹ سب سے عمل، نمازیں ہیں نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، حج ہے نہیں، تہجدیں ہیں نہیں۔ انسان کے ترازو کو سب سے زیادہ بڑھانے والی چیز اچھے اخلاق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ بڑھانے والے اچھے اخلاق ہیں۔ تو جہاں ہم اپنی نمازوں پر محنت کرتے ہیں، باقی چیزوں پر کرتے ہیں، اچھے اخلاق پر بھی محنت کریں۔ سیکھنے سے آتے ہیں، پریکٹس کرنے سے آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، غصے میں برا بھلا کہہ دیا، کام والی کو اپنے ملازم کو ڈانٹ دیا، بعد میں خیال آیا تو معافی مانگ لیں کہ اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، بس میں غصے میں تھی، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، انشاءاللہ آئندہ میں پرہیز کروں گی، میں پرہیز کروں گا، اس طرح سے کہیں۔ تو آپ 2-4 دفعہ اس کی عادت بنائیں گے تو غصہ خود بخود شیطان ختم کروا دے گا، ہے نا۔ یہ کرنے پڑتے ہیں کام، یہ کسی کی فطرت میں نہیں ہوتے، ان کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پریکٹس۔ ہر انسان میں نیگیٹیو ہی ہیں۔ ہمارے بڑوں نے میرے اندر بچپن میں میں اللہ کا فضل ہے جب مدرسوں میں تھا ہمیشہ یہاں ٹاپ کرتا تھا، لاہور میں تھا، کراچی گیا، وہاں کی پڑھائی پاکستان کی سب سے اچھی پڑھائی ہے۔ وہاں گیا تو میری پوزیشن نہیں آئی، کراچی والے پوزیشن لے گئے کہ مجھے عربی، وہاں سارا ٹوٹلی عربی میں ہم نے، اردو میں تھا ہی نہیں، اب میں عربی میں پیچھے تھا، میں یہاں سے پڑھ کے گیا تھا تو میں حسد کا شکار ہو گیا۔ مجھے جو کلاس میں فرسٹ آنے لگے، حسد کا شکار، حسد کی وجہ سے خام میں بھی وہ لڑکے آنے لگے کہ یار یہ نمبر لے گئے، میں دور سے آیا ہوں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ان کے بارے میں دعائیں دل میں آنے لگی کہ یہ بیمار ہو جائیں، یہ یقین جانے یہ کیفیت بننے لگی کہ آج کے سبق میں یہ نہ آئیں، بیمار ہو جائیں، یہ پیچھے رہ جائیں تاکہ میں یہ وہ سیکھ لوں، آگے بڑھ جاؤں، یہ کیفیت۔ لیکن ظاہر ہے یہ بڑی خطرناک کیفیت تھی، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری تھی۔ میں نے اپنے شیخ سے، اساتذہ سے رابطہ کیا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ دوستی لگا لو، ان سے پیچھے نہ ہٹو، ان کے دوست بن جاؤ، ان کو اپنا دوست بنا لو۔ اللہ کا کرنا، وہ تھوڑے غریب تھے، میرے پاس پیسے ہوتے تھے، اللہ نے مجھے ذرا سوکھا کیا تھا تو میں ان کو ہوٹل پہ لے، دوست، یہ دیکھیں میری طبیعت میں، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی یہ کئیوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، دکانداروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میری طبیعت میں نہیں تھا کہ میں ان کو برداشت کروں، لیکن چونکہ مجھے اپنی اصلاح کرنی تھی، مجھے اپنے اس مرض کو ختم کرنا تھا، مجھے آگے بڑھنا تھا، تو اب نہ چاہتے ہوئے میں ان کو کھانے کھلانا شروع ہو گیا۔ اب جب آہستہ آہستہ بے تکلف ہوئے تو کھانے کھلانا شروع ہوئے تو میرے دل میں جو ان کے بارے میں حسد تھا، نفرت تھی، اللہ نے محبت میں بدل دی، اکٹھے آنے جانے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر چلتے چلتے پتہ چلا کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرو گے نا تو اللہ وہ تمہیں بھی عطا کر دیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ دین کی راہ میں تو محنت کرنا اصل ہے، نتائج اصل نہیں ہے، نتائج اصل نہیں ہے، پوزیشنیں آئیں نہ آئیں، اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو وارے نہیں آ رہے، اور پوزیشنیں آتی رہیں، سب کچھ یاد ہو گیا، اللہ نے قبول نہیں فرمایا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ پھر دعا کرنے لگے، اللہ جیسے سے بھی ہیں، جو بھی ہیں، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کے علاوہ اور رستے پر چلنے کی ہمت ہی نہ عطا فرما۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ پھر بیماریاں ختم کی. پھر کیا کیا؟ میں نے کتاب پڑھی، ان کی ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، دل کی دنیا ہے نا، سید الخاطر کے نام سے اس کا ترجمہ ہے، دل کی دنیا ہے نا. اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیماریاں کیسے دور کی جاتی ہیں، اپنے اندر سے تکبر کیسے نکال لیں گے، کینہ کیسے نکال لیں گے، بغض کیسے نکال لیں گے، حسد کیسے نکال لیں گے، اور جناب جو ہے بیماریاں کیسے نکال لیں گے. کیا ہم اور ہماری اوقات جو ہم بڑا بنتے پھرتے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، کیا ہم ہماری اوقات ہے نا. ایک آدمی جو ہے وہ بڑا متکبر قسم کا جلالی کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں کوئی درویش بیٹھا تھا. اس نے کہا اٹھ میرے راستے سے کیوں بیٹھا ہے، میرا سارا پروٹوکول خراب کر دے. اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے، تو کون، تو وہ کون؟ اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. تو درویش نے کہا میں جانتا ہوں، تو وہ آدمی ہے جو اپنے پیٹ میں غلاظت کا لوتھڑا غلاظت کو لیے پھر رہا ہے. تو وہ آدمی ہے اگر اللہ تیرا پردہ راز فاش کر دے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، تو وہ آدمی ہے مرتے ہی تجھے قبر میں کیڑے کھا جائیں گے. تو وہ آدمی ہے، اس کو اس کی اوقات یا. تو وہ آدمی ہے جو گندے قطرے سے پیدا کیا، کپڑوں پہ لگے تو کپڑے ناپاک، بدن سے نکلے تو بدن ناپاک. تو اترا رہا ہے، تو تکبر کرتا ہے. تو یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری. تو کیا وہ کرنا. تو اچھے اخلاق یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں، یہ سیکھنے پڑتے ہیں، یہ کسی کی فطرت میں طبیعت میں نہیں ہوتے، یہ اللہ والوں سے اصلاح کروانی پڑتی ہے، یہ پڑھ پڑھ کے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، یہ قرآن و حدیث میں غور کر کے اپنی ان بیماریوں کا علاج کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ آتے ہیں. آپ نمازی بھی بن جائیں گی، روزے دار بھی بن جائیں گی، تہجد گزار بھی، لیکن اچھے اخلاق بڑی مشکل سے آتے، یہ سیکھے بغیر نہیں آتے. تو خدا را ان کو سیکھیں، اور انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق بہرحال یہ فرمایا کہ اچھے اخلاق سب سے وزنی ہوتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر میں تمہیں ایسے 2 کام بتاؤں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے اور میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. ایک اچھے اخلاق، دوسرا خاموش رہنا، یعنی بغیر ضرورت کے کلام نہ کرنا. بہت سارے لوگوں کی عادت ہے وہ مشین کی طرح چل پڑتے ہیں، ہر چیز کو ذکر کری جا رہے ہیں، دائیں بائیں ایران توہران کی ساری باتیں. تو اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، ضرورت کے علاوہ باتیں نہ کرنا انسان کے نامہ اعمال کو بڑھا دے گا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل تشریف لائے، اور وہاں کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا. تو جبریل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، اللہ سارے اعمالوں کو تولے گا، مگر اللہ کے خوف سے رونا اور اللہ کی محبت میں رونے والے کے جو آنسو ہوں گے ان کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کے خوف سے رونا. تو ہم بچوں کی محبت میں تو روتے ہیں، بچے دور چلی جائیں یاد آتے ہیں، کسی پیارے کا انتقال ہو جائے اس کی محبت میں بھی روتے ہیں، اس کے خوف سے بھی روتے ہیں. لیکن اللہ کرے ہمیں اللہ کی محبت میں بھی رونا ہے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار محبت کرتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں. ہمیں اللہ کی محبت میں بھی آنسو بہانا آ جائے، اللہ کے خوف میں آنسو بہانا آ جائے کہ خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو گیا، اگر اللہ نے منہ پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو اگر اس خوف اور محبت کی کیفیت میں رونا آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو اس کو نیک عمل بہت کم ہوں گے کہ اچانک بادل کی طرح کوئی چیز اٹھ کر آئے گی، اس کے ترازو میں گرے گی جو اس کے ترازو کو جھکا دے گی. اس کو کہا جائے گا یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام اور مسائل سکھلاتا اور بتاتا تھا، اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا، تو جس شخص نے اس پر عمل کیا ان سب کے عمل میں تیرا حصہ بھی لگا دیا گیا. تو کتنی فضیلت ہے دین والوں کے لیے، علماء آپ سب کے لیے بھی، کہ ہم نفلیں تھوڑے پڑھتے ہیں
اور کوئی نفلی روزوں کو نہیں رکھ سکتے، کوئی مال زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، علم تو بانٹ سکتے ہیں نا، آپ کو اللہ نے کتنی علم کی بات کی، یہ تو شیئر تو کر سکتے ہیں۔ تو قیامت میں اللہ کی نبی نے کیا فرمایا، ایک آدمی آئے گا، اس کے اعمال میں ترازو میں عمل تھوڑے ہوں گے، لیکن اچانک ترازو اس کا جھک جائے گا۔ کیا آئے گا؟ کہیں اچانک ہزاروں کروڑوں لاکھوں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، حافظ قرآن، علماء، یہ سارے اس کے ترازو میں آ پڑیں گے۔ تو پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو کہا جائے گا کہ تو نے ان لوگوں کو خیر کے کام کی ترغیب دی تھی، خود تو نہیں کرتا تھا، تو نے اوروں کو ترغیب دی، تیرے کہنے پر کوئی حافظ بنا، کوئی عالم بنا، کوئی سخی بنا، کسی نے کوئی خیر کا کام کیا، کوئی خیر کا کام کیا، جس نے جو خیر کا کام کیا اللہ تجھے سب کے عملوں کا حصہ عطا کریں گے۔ تو کتنا فائدے کا سودا، اللہ کی قسم اس سے بڑی سرمایہ کاری کوئی نہیں ہے، کسی کو دین پہ چلنے کی، لگنے کی ترغیب دینا۔ تو اپنے آپ میں جہاں ہم اور چیزوں کو پھیلاتے ہیں وہاں دین کو پھیلائیں، دین کو لگائیں، حتی الامکان اس کی ہم کوشش کریں، اس کی ہم پوری کوشش کیا کریں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کے میزان میں 2 قرات لکھ دی جائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ایک جنازہ پڑھنے سے اللہ 1 قرات کا اجر عطا فرماتے ہیں، 2 اور جنازے کے ساتھ کوئی وہاں تک چلا جائے قبرستان تک، اللہ 2 قرات کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے جو 7 سے 8 کلومیٹر لمبا ہے، اتنا اللہ وزنی کر دیتے ہیں۔ بہرحال اور بہت سارے، ایک ہی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم سیکھا، لکھنے پہ لگایا، اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا، اللہ علماء کی سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھا دیں گے۔ اتنے فضائل ہیں، تو اپنے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے۔ اللہ کی قسم بچہ اچھا حافظ بنا دیا، خاندان کے 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اپنے بچے کو اچھا عالم بنا دیا، جو علم بھی سیکھ کر عمل بھی کرتا رہا، آگے پھیلاتا پہنچاتا بھی رہا، خاندان کے 70 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا، اللہ وارے نیارے کر دے گا۔ تو بہرحال اور بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کے نامہ اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی کافی ساری کچھ چیزیں میں نے ذکر کر دی، کافی ساری باقی ہیں، ہمارا چونکہ باقی کافی رہ گیا اور چیزیں ٹائم ختم ہو گیا، میں بس اب باقی اشارے کر دیتا ہوں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ابلیس کی دعا کو ذکر کر رہے ہیں، وہ جو مکالمہ ہوا تھا، ابلیس نے کہا تھا قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو کہنے لگا یا اللہ تو نے انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حملے کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے بھی کہا پھر میں تجھے تیرے پیروکاروں کا جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، اور نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تیرے پیروکاروں کو چھوڑوں گا۔ ابلیس نے کہا اللہ پھر مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی نفخ ثانیہ کے پھونکے جانے تک، ہے نا، دوسرے سور تک، لیکن اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے مہلت دی، کب تک دی؟ وہ پہلے سور کے پھونکے جانے تک، پہلے سور کے، ورنہ اگر دوسرے سور تک اللہ مہلت دیتا تو اس وقت تو صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، اللہ سب کو فنا کر دے گا، ورنہ یہ بھی زندہ رہتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، وہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ کافروں کی دعاؤں بھی قبول ہو سکتی ہے۔ ابلیس سارے کافروں کا کافر ہے، اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا، اور اس کی دعا کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو بسا اوقات ایمان والوں کی دعاؤں کو اللہ روک لیتا ہے، ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، اور کافروں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ 6 ارب کافر وہ اللہ سے اولاد بھی مانگتے ہیں، اپنی ترقیاں بھی مانگتے ہیں، ملک کی سلامتی بھی مانگتے ہیں، اللہ سب کو سب کچھ دے رہا ہے۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے پر آپ کو کوئی کہنا وہ بڑا گناہگار ہے، برا، اللہ پھر بھی سنتا ہے، تو اللہ کی حکمت ہے کہ سنتا ہے۔ اللہ تو ان کے بڑے کافروں کو بھی سنتا ہے، اور ابلیس اعظم کی بھی اللہ نے سن کے لمبی مہلت عطا کر دی، اور جو ایمان والوں کی نہیں سنتا تو اللہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ حشر کے میدان میں جب اللہ ان دعاؤں کا نتیجہ دکھائے گا، ان دعاؤں کے ثمرات دکھائے گا، تو ہر مسلمان تمنا کرے گا
کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ قبول ہوتی، میری کوئی سنوائی نہ ہوتی، تاکہ آج اللہ میری دعاؤں کا نتیجہ یہاں عطا فرما دیتا، اللہ میری دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں پہ عطا فرما دیتا، یہاں پہ عطا فرما دیتا۔ تو یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کافروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا کے لباس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کو وہ لباس جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دو فائدے ہیں، ایک تو لباس سے ستر پوشی بھی ہے، اور ایک جو ہے وہ سردی گرمی سے حفاظت بھی ہے، اور اسی طرح سے حضرت لباس نہ ہونا بڑا خطرہ ہے۔ انسان پر سب سے پہلا جو وار شیطان کا چلا ہے وہ کس طرح سے چلا ہے نا؟ وہ سب سے پہلا شیطان کا حملہ انسان کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا۔ سب سے پہلا حملہ کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم حضرت حوا کا لباس اتر گیا ہے نا۔ سب سے پہلا حملہ وہ بے حیائی کے راستے سے، لباس کے اترنے سے ہوا۔ اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو تہذیب کے نام پر اس کو نیم برہنہ یا برہنہ کر دیتا ہے، اس کو بے پردہ بے حجاب کر کے سڑکوں گلیوں پر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کو ترقی کا نام دیتا ہے نا، اس کو ترقی کا نام دیتا ہے، اس کو معاشرے کے ساتھ چلنے کا نام دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلا جو فرض ایمان کے بعد ہے وہ اپنے بدن کا ڈھانپنا ہے۔ سب سے پہلا فرض وہ ستر پوشی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک پورا تفصیلی موضوع ہے، میں ہفتے کے بیان میں اس کو کبھی ذکر کر دوں گا، بس اس کو بھی سمیٹتے ہیں۔ میں نے بس اشارہ کر دیا کہ سب سے پہلا حملہ شیطان کا وہ ستر کے لباس کے راستے سے ہوا، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض وہ ستر پوشی کا ہے۔ اور آج بھی شیطان کے شتونگڑے وہ ستر وہ کہ انسان کو برہنہ ننگا کر کے حملے کرواتا ہے نا۔ بچوں کو بچیوں کو وہ نیم کپڑوں میں لا کے ساری دنیا میں بے حیائی کو پھیلایا ہوا ہے، بغیر حجاب کے پھروا کے سارے بچوں بچیوں کا مستقبل داؤں پہ لگوایا ہوا ہے، اور وہ بچے بچیاں پھر کسی کام، نہ اپنے کام کے نہ کسی اور کام کے، نہ دین و ملک کے کام کے، نہ ملت کے کام کے، نہ ہی اسلام۔ پھر یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ذکر کر، تو لباس کے لیے جب دعا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہی؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ لباس پہنوایا۔ اور یہاں پہ یہ بھی مسنون ہے کہ جب انسان نیا لباس بنائے تو پرانے لباس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ نیا لباس سلواتے وقت پرانے لباس کو صدقہ کر دینا، یہ وہ مسنون ہے۔ اچھا، بہرحال چل انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے، بات زیادہ ہو گئی۔ یہ لباس کے بارے میں کہا، اور پھر نماز میں بھی اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، مرد کا سطر اور عورت کا سطر وہ کیا ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک وہ سطر ہے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو آپ اپنے بچوں کو جب وہ شارٹس پہناتی ہیں نا، بچہ بڑا ہو گیا، بچپن سے ہی عادت بنائے، اگر پہنانے ہیں تو ناف کے نیچے تک وہ ہاف پہنا دیا کرے۔ جو شارٹ ہم وہ ان کو نیکر پہنا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا دیتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ بے سترے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو فٹ بال کی گیم کھیلنا دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ جو شارٹس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر وہ اپنی نماز عبادت پڑھے تو کر سکتا ہے۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر سارا بدن ہے سوائے چہرے کے، دونوں ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے۔ یعنی اگر نماز میں عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے ہوئے ہیں تو عورت کی نماز درست ہے، اور اگر نماز میں عورت کا چہرے کے علاوہ، ہاتھوں کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ یعنی پنڈلیاں کھل گئیں اور کوہنیاں کھل گئیں اور وہ کسی چادر کے اندر نہیں ہے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ سر کے بال کھلے رہے، گردن کھلی رہی تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو عورت کے لیے وہ جو سطر ہے وہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارا بدن ہی وہ اللہ نے سطر بنایا ہے۔ ہاں، حجاب بھی عورتوں کو کرنا چاہیے، فتنے کی وجہ سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کا حکم بھی ہے
لیکن میں نماز کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ عورتوں کو نماز میں جب کھڑا ہونا چاہیے تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے اور پاؤں کھولنے کی اجازت ہے۔ باقی بازو اگر وہ عورتوں نے وہ آستینوں ہاف آستینوں والے کپڑے سلوائے ہوئے ہیں تو جب نماز پڑھنی ہو تو یا تو بڑی سی چادر اوڑھ کر نماز پڑھا کریں، یا وہ بازو پر وہ چڑھا لیتے ہیں نا آج کل، وہ جو وہ آستین آتی ہے بازو پر مصنوعی چڑھا لیتے ہیں، وہ چڑھا کے نماز پڑھ لینی چاہیے تاکہ کم از کم نماز تو درست ہو۔ شریعت نے ہر مسئلے کا حل، بسا اوقات عورتوں نے شارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے کہا بیٹی نماز پڑھ لو، وہ کہہ رہی جی کہ امی کیسے پڑھوں، تو آپ اس کو طریقہ بتائیں کہ بڑی سی چادر لے کے پڑھ لو، نماز ہو جائے۔ نماز نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت تو کرنا نہ چھوڑیں۔ ایک گناہ کا کام کیا پھر نیکی بھی نہیں کر رہے، یہ دوسرا گناہ ہے، دوسرا تو اس کو نہ بتائیں کہ یہ پہن لیں، یا گھروں میں وہ رکھیں جو وہ پہن لیتے ہیں، بازو پہ چڑھا لیتے ہیں، تو وہ پہن کے جو نماز پڑھ لیں، تو نماز نہ چھوڑیں۔ تو بہرحال یہ کام ہمیں کر لینی چاہیے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے 8 مسائل بتائے ہیں، اور وہ کلوا واشربوا کھانے پینے کے حوالے سے بس میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آدمی کو کھانا پینا بقدر ضرورت کھانا پینا چاہیے، کھانا پینا بقدر ضرورت، فرض ہے کہ جان بچ جائے۔ اور دوسرا جو ہے، جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی حرام حکم نہ اترے وہ چیز شریعت میں حلال ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا۔ اور 5ویں پیٹ بھر جانے کے بعد اور کھانا ناجائز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، پیٹ بھر گیا مزید کھانا وہ ناجائز ہوتا ہے، ناجائز۔ پیٹ بھر گیا، آپ پلیٹ صاف کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، اب آپ پیٹ بھر چکا ہے، 3-4 نوالے بچے ہوئے ہیں، تو لوگ کتنے احمق ہیں، کہتے ہیں یہ پلیٹ صاف کر لیں، کیوں؟ سنت ہے پلیٹ صاف کرنا۔ آپ ان کو کہا کریں جان بچانا فرض ہے، یہ میں نے 1-2 نوالا بھی کھایا نا، مجھے یہ حلق میں آ جائے گا، تو وہ سنت پوری کرتے کرتے فرض نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور ویسے بھی پیٹ بھر جانے کے بعد اگر پلیٹ میں 1-2 نوالا بھی باقی ہے، پانی گلاس میں 1-2 گھونٹ بھی باقی ہیں، تو وہ پھر ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بسا اوقات ناجائز کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں اسراف نہ کرنا۔ اور 8ویں جو ہے جس چیز کی خواہش ہو اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کرنے کی تمنا کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم بتا رہے ہیں، یہ الگ سے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی چیزیں ہیں، تو یہ جو ہے وہ بس ٹائم ختم ہو گیا، چلے اس بات کو میں پورا کر لوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے کافی چیزیں ذکر کی ہیں کہ انسان کی صحت و تندرستی کا راز وہ اعتدال میں ہے، ساری بیماریوں سے بچاؤ کا راز وہ اعتدال میں ہے۔ ہارون رشید کے پاس ایک نصرانی ڈاکٹر آیا، اس نے کہا آپ کے قرآن میں کوئی میڈیکل کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ علم تو 2 ہی ہیں، دین کا علم اور جسم کا علم۔ تو ہارون نے کہا کہ قرآن میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ نے کہا اچھا تمہاری حدیث میں کوئی میڈیکل کا حصہ نہیں ہے۔ ہارون نے کہا وہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے نا، نقصان دہ چیزوں سے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں ان سے بچنا یہ بہترین احتیاط ہے۔ اور ہر بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کھانا ٹھنڈا دودھ یا ٹھنڈی لسی یا ٹھنڈی کولڈ ڈرنک میرے موافق نہیں ہے، لاکھ آپ کی منت کی جائے مہمان کرے یا میزبان کریں بالکل نہ استعمال کریں، کہ یہ میرے نبی کی منشا کے خلاف ہوگا کہ حضور نے فرمایا تکلیف دینے والی چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے، جو پرہیز کرے گا اس کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جسم کو وہ دو جس کا وہ عادی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ مجھے کیا موافق ہے کیا موافق نہیں ہے، تو جو چیزیں آپ کے بدن کے موافق نہیں ہیں آپ کے سامنے لاکھ لوگ پیش کریں، میزبان بڑی چاہت سے کہ میں نے بڑی چاہت سے آپ کے لیے بنایا ہے، تو اس سے معذرت کر لیں
کہ آپ کی محبت چاہت ایک طرف اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن میں اپنی بیماری کو آپ کی چاہت پر قربان نہیں کر سکتا، میں آپ کی چاہت کی وجہ سے بیمار نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے موافق نہیں ہے۔ ان کی عادت بنائیں۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے اپنی لاکھ لوگ منتیں کرتے ہیں جی کہ ہم نے 2 گھنٹے لگا کے بنایا ہے، کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو ہماری آنٹیاں خالائیں جی بڑی ہم نے تو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بنایا، اللہ قبول فرمائے، آپ نے بنا لیا میں نے کھا لیا، لیکن ہمارے لیے ہماری صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ بلکہ ابو ہریرہ سے روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں، اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی، جس سے کیا کیا پھیلے گا، شوگر بھی پھیلے گی، ہیپاٹائٹس بھی پھیلے گا، جس سے اللہ معاف فرمائے کینسر بھی پھیلے گا، فالج بھی پھیلے گا، اور جس سے جو ہے وہ پتہ نہیں لا تعداد بیماریاں پھیل جائیں گی۔ کیوں؟ حضور کے فرمان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ معدہ کیا ہے، یہ حوض ہے، حوض، تو یہ بدن کی رگوں تک یا تو صحت پہنچاتا ہے یا بیماری پہنچاتا ہے۔ تو اپنے معدہ کو کبھی بھی اپنی مشینری، اپنے مزاج کے خلاف غذا نہ دیں اور مضر صحت غذائیں نہ دیں، تاکہ اللہ ہمارے صحت عافیت والی زندگی عطا کرے۔ یاد رکھیں صحت عافیت والی زندگی رہے گی تو ہم لاکھوں کروڑوں اعمال کر سکتے ہیں، صحت ہی اچھی نہ ہو نماز پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے، روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت چڑچڑاپن لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ معذرت کے ساتھ روزانہ سوچتا ہوں کہ جلدی ٹائم پہ ختم کریں گے، لیکن بس وہ مضامین ہوتے ہیں، کیا کروں وہ ختم ہی نہیں ہو پاتے، بس اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں، سوال پوچھ لیا کریں، گروپ میں پوچھ لیا کریں تو انشاءاللہ ان کے جواب گروپ میں دے دیے جاتے ہوتے ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.